بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 3 اور 4 جنوری کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پہلی خبر ہوگی امریکہ اور وینزویلا کی اور اس کے آنے والے اثرات پاکستان پہ، اور پاکستان کے حکمران کس قدر پریشان ہیں اس ساری صورتحال سے، اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. اور پھر ہم بات کریں گے پاکستان کی داخلی سیاسی صورتحال پہ، کیونکہ ایک انکشاف کیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اپنے فرنٹ مین کے ذریعے عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. یہ فرنٹ مین کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے اور اس کو اختیار کیسے دیا گیا، یہ ساری صورتحال اور ساری خبر آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں گے. بہرحال پہلی خبر ہے امریکی صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے اور واضح طور پر کہ اب ہم نے کنٹرول حاصل کرنا ہے وینزویلا پہ. وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کی ان کی تصدیق بھی کر دی اور ان کی مختلف تصاویر بھی شائع ہو چکی ہیں اور میڈیا کو ریلیز بھی کی جا چکی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے غیر انسانی سلوک کیا گیا. ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں اور سیاہ اینک لگا کے ان کو مخصوص قیدی والے لباس میں لے جایا گیا اور مختلف تصاویر جاری کی جا رہی ہیں اور یہ امریکن میڈیا اور مغربی میڈیا جاری کر رہا ہے. اب یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا رول ہے، یہ تو جب کوئی ایگزامن کرے گا تب پتہ چلے گا. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اب ان کو لے جایا جا چکا ہے اور اب ان کو نیو یارک میں منتقل کیا جائے گا اور ان پہ مقدمات چلائے جائیں گے. اور صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی اور نے بھی وینزویلا میں مزاحمت کی تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی مزاحمت کرے گا وینزویلا میں، امریکہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو گرفتار صدر کے ساتھ کیا گیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے عوام جو ہیں وہ تسلی رکھیں اور اب اس وینزویلا کے معاملات اور امور مملکت جو ہیں ہم براہ راست خود چلائیں گے. اس کے بعد اگلا جو وزیر داخلہ ہیں وینزویلا کے، وہ آئے ہیں عوام کے درمیان اور کمانڈو کے لباس میں اور بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے ایک پرجوش خطاب کیا ہے وینزویلا کے عوام سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بحران سے نکلیں گے اور کسی بھی صورت میں سرنڈر نہیں کریں گے، مزاحمت کریں گے، اپنے ملک کی آزادی کو کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. جبکہ ایک اور خاتون جو ہیں پہلے سے وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو آئندہ وینزویلا کی قیادت دی جائے گی اور ان کا براہ راست پہلے سے ہی وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھیں اور اندر سے جڑیں کاٹنے میں مصروف تھیں. یہ تو ہے وینزویلا کی صورتحال. اور وینزویلا پہ یہ حملہ کیوں کیا گیا اور کیا وجہ تھی، یہ ہے اصل خبر. کیونکہ امریکی صدر کمانڈ کی سربراہ، خاتون سربراہ ہیں جنرل لورا، انہوں نے کھل کر بات کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لاطینی امریکہ میں امریکہ کی توجہ جمہوریت پر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہاں پہ جو معدنی وسائل ہیں، معدنی ذخائر ہیں چھپے ہوئے، اصل معاملہ ان پہ ہے. تیل ہے، لیتھیم ہے، سونا ہے، نایاب معدنی وسائل ہیں اور اس پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے اور وہی ذخائر جو ہیں، اسٹریٹجک ذخائر جو ہیں، ان پہ ہماری نظر ہے اور اصل معاملہ یہی ہے. کیونکہ وینزویلا میں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ بے پناہ ہیں اور تیل کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ شاید سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں اور چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا خریدار تھا. یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. اصل معاملہ وہی ہے کہ معدنی وسائل. اور اب ذرا تھوڑا سا اس کو انٹر لنک کر لیں اگر پاکستان کے ساتھ، تو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی جو ایک بیگ پیش کیا تھا، ٹرے پیش کی تھی جیسے سیلز مین کرتے ہوتے ہیں، تو وائٹ ہاؤس میں، اور وائٹ ہاؤس نے تصویر جاری کی تھی اور اس میں بھی یہی پاکستان میں موجود جو معدنیات ہیں وہ ایک ماڈل کے طور پہ، ایک سیمپل کے طور پہ وہ پیش کیا گیا تھا کہ جناب آئیں اور ہمارے جو ہے معدنیات جو ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں. پھر FWO جو کہ فوج کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کروایا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں. جناب فیلڈ مارشل پیچھے اس کے کھڑے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہیں، تو وہ بھی امریکی ایک کمپنی تھی، اس کے ساتھ FWO کا کروایا گیا تھا. حالانکہ FWO کا کوئی تعلق نہیں ہے معدنی وسائل سے، معدنی ذخائر سے، زیر زمین جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ہمارے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور FWO کا کام ہے سڑکیں بنانا، پل بنانا، تعمیراتی کام کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن وہ سب کچھ کیا گیا تھا. اس کا مطلب آپ ذرا تھوڑا سا ریکال کرتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو امریکہ کی اس وقت ضرورت ہے توانائی کے معاملے میں، وہ چیزیں
फील्ड मार्शल ने उनको पेश की थी और साथ शहबाज शरीफ साहब को भी लेके गए थे। तो अब आते हैं ज़रा वापस पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पे। ये सिर्फ मामला वेनेजुएला और अमेरिका तक नहीं बल्कि एक पैगाम है अमेरिकी सदर की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कहीं भी चढ़ दौड़ सकते हैं और ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। और ये अमेरिका ने दूसरा ऑपरेशन किया है। पहला ऑपरेशन एबटाबाद में किया था उसामा बिन लादेन के लिए और दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे किया है कि वो वेनेजुएला के सदर को ही उठा कर ले गए। बहरहाल पूरी दुनिया में इस पर तनकीद हो रही है। कंबोडिया ने तनकीद किया है और दीगर ममालिक ने भी इस सारी सूरत हाल पर तनकीद की है और इसकी मजम्मत की है जिस तरीके से अमेरिका ने यह काम किया है। बहरहाल अगली खबर आते हैं जी पाकिस्तान के अब दाखिली मामला की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हालात वाक़यात जो हैं वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं। और अब जो बातचीत है इमरान खान साहब के साथ मामलात, तो इमरान खान साहब के साथ मामलात, मुज़ाकरात, पीटीआई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अब कुछ ऐसी खबरें दी जा रही हैं कि ये सारे का सारा जो मामला है ये तो इनिशिएट किया है मुज़ाकरात का जनाब नवाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ मामला तय किए जाएं। और दूसरी खबर आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी चाहते हैं कि इमरान खान के साथ मामला तय किए जाएं। अब ये दो, पहले तो ज़रा हम ज़रा जायज़ा ले लेते हैं, आते हैं इस खबर की तरफ। पहले जायज़ा ले लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कैसे कह सकते हैं कि वो इमरान खान के साथ मामला तय करना चाहते हैं। और ये कि जी महमूद अचकज़ई साहब के ज़रिए रब्ता किया, तो संजीदा कितने? पहली ज़रा बिल्कुल जो मंतक की बात है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो इमरान खान के जो हैं उसी तरीके से दुश्मन हैं जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के थे। और इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है और मुस्लिम लीग नवाज को सबसे ज़्यादा अपोज कर रहा है वो है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पंजाब जिनका किला था वो छीना है इमरान खान ने और पीपल्स पार्टी भी वो किला नहीं ले सकी थी वापस। उसकी हसरत रही कि एक दफ़ा उनकी हुकूमत बन जाए पीपल्स पार्टी की पंजाब में, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वाहिद जमात है जिसने लाहौर से, पंजाब से उठाकर बाहर फेंक दिया है आले शरीफिया को और वहाँ से इसका नामो निशान मिटा दिया। और न सिर्फ वहाँ पे हुकूमत बनाई 2018 में और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने, बल्कि उससे अगला इलेक्शन भी 2024 का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई बग़ैर बल्ले के निशान के और मेजॉरिटी के साथ। लेकिन फॉर्म 47 जाली तकसीम किया गया और इसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। और ये हमारी फ़ौजी क़यादत बहुत अच्छी तरह जानती है कि असल कौन जीता था और हमने फॉर्म 47 किसको दिया। अब अभी 26 नवंबर जब नोटिफिकेशन का मामला था और इस नोटिफिकेशन को रोका ही इसलिए गया था नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने, इसीलिए रोका गया था कि पहले आप इमरान खान का मक्कू ठप्पें। 2-3 बातें थीं, एक फैज़ हमीद साहब को ठिकाने लगाएं और एक इमरान खान साहब का मक्कू ठप्पें। और जब बंद कमरों में ये मैसेज दे दे के तंग आ गए तो नवाज शरीफ साहब खुद आ गए थे मैदान में 26 नवंबर 2025 को कि जनाब इमरान खान अकेला नहीं है कौमी मुजरम, बल्कि इमरान खान के साथ बाकी भी हैं, उनको भी सजाएं दें। इमरान खान को भी जेल में रखा हुआ है, उनको भी दें। फिर ये कल तक अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई, अभी 3 दिन पहले का आप मटेरियल उठा के देख लें, जब सुहेल अफरीदी साहब ने विज़िट किया लाहौर का, वो ख़बरें निकाल के देख लें कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ क्या ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, पीटीआई के साथ क्या किया जाता है। और 9 मई और 9 मई की सज़ाएँ और फिर मुतालबा मुसलसल किया गया नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी की तरफ से कि जनाब आप 9 मई के मुकदमात में इन सब को उल्टा लटका दें, फैज़ हमीद को लटका दें। फिर ख़बरें भी आईं कि जनाब फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बन गए। तो इसलिए ये कहना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं इमरान खान के साथ और बातचीत करना चाहते हैं, ये बिल्कुल 100% झूठ है, फ्रेब है, धोखा है। और ये सिर्फ एक वजह से किया जा रहा है कि हमदर्दियाँ हासिल की जाएँ। फिर नवाज शरीफ साहब इमरान खान के लिए बड़े फ़िक्रमंद हैं और नवाज शरीफ साहब बड़े जमहूरी हैं, बड़े इनकलाबी हैं और वो अपोजिशन के साथ बातचीत कर रहे हैं और वो इमरान खान के साथ हमदर्दी करना चाहते हैं। ये बिल्कुल झूठ है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। और उसकी वजह है कि वो तो खुद कह, फिर ये है कि अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान से बातचीत करना चाहते हैं, तो फिर एक मुलाकात करवा दें। मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात करवा दें।
راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات کروا دیں، ملاقات نہیں کروائی جا رہی، سہیل افریدی صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، بلکہ اس کے اپوزٹ فل ڈوز دی جا رہی ہے علیمہ خان صاحبہ پہ، ان کی بہنوں پہ واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بات تو آپ پھاڑ دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے نظروں کا دھوکہ کہ ہم بظاہر کہیں گے جی ہم دیکھیں اچکزئی صاحب کو کے ذریعے سے انگیج کریں. اب اچکزئی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ قایاں ہیں، بہت زیادہ ذہین پرانے لیڈر ہیں، اور ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن وہ ساری صورتحال میں یہ جو الیکشن چوری ہوا ہے، اچکزئی صاحب شہباز شریف صاحب بھی کھل کر تنقید کرتے ہیں، ایاز صادق صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے ان کی جب ملاقات ہوگی تو تب بات کریں گے. وہ میسج کنوے کرتے رہتے ہیں کہ جناب وہ پرانا نواز شریف کدھر ہے، وہ پرانا نواز شریف مجھے چاہیے جس کی میں نے فیور کی تھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا جو دھرنا آیا تھا اس وقت، مجھے وہ والا چاہیے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے سپورٹ، اور وہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ ڈٹ جائے، نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے ڈٹ جائیں، لیکن پتہ چلا راتوں رات نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب کے ذریعے عمران خان کے ساتھ اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی ہیں. اور اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا صرف ایک وجہ ہے، پھر دوسرا آ جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل عمران خان کو مائنس نہیں کرنا چاہتے، ہم تو کسی جماعت کو بھی مائنس نہیں کرنا چاہتے، ہم عمران خان کی بھی شرط نہیں رکھی کہ ان کو مائنس کیا جائے، ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہو، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. تو جناب پچھلے سال یہی اپوزیشن تھی، ان کے ساتھ طویل نشستیں ہوئیں، یہی اسپیکر صاحب تھے یا صادق صاحب، کئی نشستیں ہوئیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور جب مذاکراتی کمیٹی نے یہ کہا کہ ہماری ملاقات کروا دیں عمران خان کے ساتھ، تو ایاز صادق صاحب بھی دوڑ گئے، شہباز شریف صاحب بھی دوڑ گئے، رانا صاحب بھی دوڑ گئے، اور خواجہ صاحب بھی دوڑ گئے، سب دوڑ گئے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کام نہیں کروا سکتے، ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار اور وہ ختم ہو گئے تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ تو ایک بات. دوسری بات ہے کہ ابھی تک لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ نہیں لگایا جا رہا، نہ قومی اسمبلی میں اور نہ ہی سینٹ میں. قومی اسمبلی کا لگانا ہے مسلم لیگ نواز ایاز صادق صاحب نے، اور سینٹ میں لگانا ہے پیپلز پارٹی گیلانی صاحب نے. تو دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ہم اوپر سے پوچھ کر بتائیں گے. تو یہ تو ہے گراؤنڈ ریئلٹی اور یہ حقیقت. اور کسی بھی صورت میں عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کا کہ وہ مریم صاحبہ کا راستہ روک رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو اپنے سیاسی مفادات کا سودا کر رہے ہیں. تو وہ ایسا بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تو پالیٹکس ہی جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے شروع ہوتی ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ وہاں سے پالیٹکس ان کی شروع ہوتی ہے. سیاسی سفر کا آغاز جنرل جیلانی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اس وقت کے پنجاب کے، وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ جناب یہ چیز. اس کے بعد آتے ہیں شہباز شریف صاحب. اب عمران خان رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے کبھی مائنس عمران خان کی شرط نہیں رکھی، اور نہ ہی سیاسی طور پر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو جی بالکل تیار ہیں، اور یہ جو مذاکرات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہنے پہ. اور شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے بھی مشورہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی مشورہ کیا ہے، اور ان کے مشورے سے اور ان کی اجازت سے ہی، بلکہ وہ کہنا چاہیے ان کے حکم پر ہی یہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے عمران خان کو پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے. جو وزیر اعظم نے بار بار ڈائیلاگ کی آفر کی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ بغیر کسی کو کنسلٹ کیا ہے. ان کی پارٹی کی جو ہے وہ اپروول اور پارٹی لیڈر کی اپروول، اور یقیناً انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا کہ میں یہ بات جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں یقیناً اعتماد میں لیا ہوگا اور کہ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس لیے اس میں کوئی شک نہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے شہباز شریف صاحب کو آگے کیا ہے.
کہ آپ جائیں اور جا کر بات کریں. تو اس ساری بات کا مقصد کیا ہے؟ اب اس پہ آتے ہیں ذرا. یہ صرف ہے ٹائم گین کرنے کا معاملہ ہے جی، اور ٹائم گین کیا جائے اور انگیج کیا جائے، لنگر آن کیا جائے، مذاکرات کا لالی پاپ دیا جائے، جبکہ دوسری جانب جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا سال 2026 ہی عمران خان صاحب کی رہائی کا سال نہیں ہے، اور ابھی تک مزید حالات خراب ہوں گے، مزید سختیاں کی جائیں گی، کیونکہ سہیل افریدی صاحب لاہور جاتے ہیں. لاہور جانے سے پہلے کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور 700 لوگ صرف لاہور سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کو ایک راستہ دیا گیا اور ان کو ایک موقع دیا گیا، ان کے لیے اسپیس کریٹ کی گئی، یہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کا راستہ روکا جاتا، کیونکہ اگر ان کو اسپیس دی جاتی تو پھر موٹر وے پہ سروس ایریاز جو ہیں، کھانے پینے کی جو شاپس ہیں وہ بند نہ کی جاتی، اور چائے کافی کی دکانیں بند نہ کی جاتی، پھر لاہور جا کے سڑکیں بند نہ کی جاتی، اور 700 لوگوں کو نہ اٹھایا جاتا، ان کو جیلوں میں نہ ڈالا جاتا، ان پہ مقدمات نہ درج ہوتے. تو یہ سب کچھ جو ہوا یہ حالات اس وقت تبدیل ہوئے. پھر اگلی بات یہ بتاؤں کہ سہیل افریدی کے دورہ لاہور کی کوریج روکنے کے لیے ٹیلی ویژن چینلز کو باقاعدہ طور پہ احکامات دیے گئے کہ آپ نے سہیل افریدی کی کوریج نہیں کرنی اور اس کو بالکل لو پروفائل پہ رکھنا ہے. یہ ٹیلی فون کیے گئے، باقاعدہ طور پہ احکامات صادر کیے گئے بیورو چیفز کو اور ڈائریکٹر نیوز کو، میڈیا مالکان کو. یہ کہا گیا کیونکہ شروع میں یہ بتایا گیا کہ اس کو ذرا پہلے تو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پروپیگیٹ کریں کہ کوئی آیا نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ جب دیکھا کہ لوگ تو آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج شروع کر دی ہے، پھر قومی ذرائع ابلاغ ہمارے وہاں سے غائب کروا دیا گیا. تو بنیادی مقصد یہ ہے اس ساری صورتحال کا. کبھی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بہت انقلابی ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں کہ نہیں فیلڈ مارشل نے بھی اجازت دے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کا ذہن میں رکھیے گا. 8 فروری 2026 جو کہ کال دی ہوئی ہے، اس کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ مومنٹم بن رہا ہے، اس مومنٹم کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تحریک تحفظ یعنی پاکستان، کیونکہ 8 فروری کو وکلا نے بھی کرنا ہے احتجاج، اور تاجروں نے بھی کرنا ہے، اور ٹرانسپورٹرز نے بھی کرنا ہے، طلبہ نے بھی کرنا ہے، ایک بڑے کسانوں نے بھی کرنا ہے، ایک بڑے پیمانے پر یہ ساری ایک ایکٹیویٹی ہونی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوگی جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کو اس معاملے میں ذرا تھوڑا سا الرٹ رہنا چاہیے کہ جو ایک مومنٹم بن رہا ہے آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے، تو اس مومنٹم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگلا جو ہے جی صورتحال کہ جو اگلی خبر ہے وہ ہے معاشی صورتحال. وہ بہت ہی فرسودہ ہے اور وہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہو رہی. اب زرین نظامانی کے بعد ایک اور آرٹیکل جو ہے سید جلال حسین کا آرٹیکل، وہ بھی ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے. اور ان میں بس اتنی ہی سقط ہے، اتنی ہی یہ جمہوری ہیں، اتنے ہی یہ سب کچھ ہیں کہ سید جلال حسین کا آرٹیکل بھی ایک ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے. دوسری جانب ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب بلدیاتی الیکشن جو ہیں اسلام آباد کے، وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ مقامی حکومت کے انتخابات ملتوی کرانے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے. اور آرڈیننس جو ہے وفاقی کابینہ کی منظوری سے کشتی مراسل کے ذریعے منظوری لی گئی ہے، اور وہ لوکل ترمیمی آرڈیننس، وفاقی حکومت کا لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کا وہ جاری کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہی جناب زرداری صاحب دستخط فرمائیں گے یا فرما چکے ہوں گے تو 3 قومی اسمبلی کے حلقوں پر 3 ٹاؤنز کارپوریشن بنائی جائیں گی، اور ہر ٹاؤن کارپوریشن کا میئر اور ڈپٹی میئر ہوگا، اور سی ڈی اے کے کچھ اختیارات لے کر بلدیات کو دے دیے جائیں گے. تو اس طریقے سے الیکشن بنیادی طور پہ بلدیاتی الیکشن جو اسلام آباد ہیں ان سے راہ فرار اختیار کرنا ہے، کیونکہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہماری سرکار جو ہے پنجاب سرکار. اس کی وجہ ہے کہ پنجاب سرکار جو ہے وہ جرائم کا ایک گڑھ بن چکی ہے، اور پنجاب میں جرائم ہی جرائم ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے پڑا ہے کہ 10 لاکھ جرائم پنجاب میں ریکارڈ کیے گئے، 10 لاکھ 1 ملین.
اور جس میں 4,000 قتل ہوئے ہیں، 27,000 اغوا ہوئے ہیں، 60,000 ڈکیتیاں ہوئی ہیں، 12,000 گاڑیاں چوری کی گئی ہیں، 76,000 بائک چوری کیے گئے ہیں اور 22,000 مویشی چوری کیے گئے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ جرائمستان بن چکا ہے۔ اور یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ اس لیے جناب ان دھوکوں پہ مت آنا کہ جو کہا جا رہا ہے اصل 8 فروری 2024 کے مسائل ہیں اور ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔